برادران اسلام، میں نے قرآن مجید و فرقان حمید کی ایک آیت کے جز کی تلاوت کی اور سرکار کی ایک حدیث پڑھی۔ آواز کم نہیں کرنا ہے، ایکو کم کرنا ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون۔ یہ جو پلٹ رہی آواز بالکل ختم کر دو، پلٹے ریپیٹ اس کی نہیں ہوتی نہیں زیادہ۔ میرا آپ کا ساری رب کا ساری کائنات کا رب ارشاد فرماتا ہے کہ متقی اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ متقی اور پرہیزگار ہی ہوتے ہیں۔ جس کے پاس جتنا تقوی ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنے ہی زیادہ مراتب و فضائل و کمالات عطا فرماتا ہے۔ رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تمہاری دولت، تمہاری بادشاہت، تمہاری جاہ و حشمت، عزت و ناموس یہ اللہ کی بارگاہ میں کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے۔ رب فرماتا ہے اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کی بارگاہ میں وہی عزت والا ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ برادران اسلام، ہم سب قادری ہیں، غوث اعظم کی محفل سجا کر بیٹھے ہیں۔ جب ہم پڑھتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت کا شجرہ، زور سے بولیں سبحان اللہ، تو اس میں ایک مصرع آتا ہے، شعر آتا ہے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، یاد ہے؟ تو پھر پڑھیں قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، آمین بولیں۔ اس لیے کہ یہ دعائیہ ہے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ جب یہ کہا جائے تو آمین کہا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا قادری کر، ہم قادری ہیں۔ ہر نسبت وہ چشتی کی ہو، نظامی کی ہو، صابری کی ہو، وارسی کی ہو، نقش بندی کی ہو، سہر وردی کی ہو، ابو العلائی کی ہو، چاہے جس کی ہو، ہر نہر کا ماخذ مبدا مخرج وہ صرف قادری بحر زخار میں ہے، سرکار غوث الاعظم کی بارگاہ میں ہے۔ اب چشتی اپنی پہچان بنا لے مگر حضرات محترم اس کا بھی حق قادری سے ہی ملتا ہے، نقش بندی اپنی پہچان الگ ہے مگر اس کا بھی سوتا جا کر قریب وہاں سے جا کر سرکار غوث پاک کے دریا سے ملتا ہے۔ برادران اسلام، جب ہم کہتے ہیں قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، اتنی مضبوط نسبت ہمیں غوث اعظم نے عطا فرمائی ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت شاہ عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ 3 صدی ہجری کے ہیں، غوث اعظم 5ویں صدی ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن اولیاء کرام کا حال کیا ہے کہ پیدا 200 سال پہلے ہیں اور خبر 200 سال بعد کی بھی عطا فرما رہے ہیں، دنیا میں ابھی ہیں، 500 سال بعد کیا ہوگا خبر اب دے رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت شاہ عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مکاشفات میں فرماتے ہیں، حضرات محترم ابھی یاد رکھنا کہ عبداللہ تستری غوث اعظم سے تقریباً 200 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں ایک دن اپنی خانقاہ میں مکاشفے کے حالت میں تھا، میں نے اہل بغداد کی طرف نظر کر کے دیکھا کہ اہل بغداد ہے، 200 سال کے بعد غوث اعظم بغداد کی اس ولایت کی گدی پر بیٹھے ہیں۔ اہل بغداد غوث اعظم کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کی خانقاہ میں چلے گئے، اہل بغداد کو عبد القادر جیلانی نہ ملے، کہتے ہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے بغداد سے نکلے، دجلہ کے کنارے پہنچے، دیکھا کہ شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی دجلہ کے کنارے بیٹھے ہیں، مچھلیاں آ رہی ہیں، آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہی ہیں، آپ کے پیروں کو بوسہ دے رہی ہیں۔ اہل بغداد کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں حضرت غوث اعظم اپنے کشف کے حالت میں ہیں، اپنے مراقبے کے حالت میں ہیں، اتنے میں ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، غیب سے کھڑا مصلی آیا، دجلہ کے پانی پر بچھا دیا گیا۔ عزیزان گرامی کہا پھر 5 لوگ وہاں نمودار ہوتے ہیں، 5 غوث اعظم کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے
کھڑے ہو گئے. سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھیں بند کیے ہوئے دجلہ کے پانی پر بیٹھے ہیں. مصلی بچھایا گیا, پیچھے صفیں لگی, سارے لوگوں نے غوث اعظم کے پیچھے نماز ظہر ادا کی ہے. نماز ادا ہو گئی. اب غوث اعظم بیٹھے ہیں دعا کے لیے. میری بات کی طرف توجہ رکھنا. سرکار غوث اعظم اب دعا کے لیے جب بیٹھے ہیں, وہ ہمارا شیخ, وہ ہمارا پیران پیر, وہ روشن ضمیر, وہ شیخ عبد القادر جیلانی جس کی نسبت پر ہمیں فخر ہے, سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہ دعا جسے حضرت شاہ عبداللہ تستری نے منقول کیا ہے, فرماتے ہیں قال الشیخ عبد القادر جیلانی اللہم انی اسألوکا من جدی و نبیکا و من خلقکا اللہ تقبضا روحا مرید و مریدا الا علی التوبہ. اللہ اکبر, ماشاءاللہ, اللہ اکبر, بہت خوب. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, نہیں چھوڑیں گے. ماشاءاللہ. فرماتے ہیں, ترجمہ سنو, ترجمہ سنو, ابھی تو آپ کے ذہن سے اوپر نکل گئی ہے. فرماتے ہیں غوث اعظم نے جب نماز ادا کرا دی, اس کے بعد سرکار غوث اعظم مصلی پر بیٹھے ہیں, اور اس کے بعد سرکار غوث اعظم نے دعا فرمائی, کہتے ہیں قال الشیخ عبد القادر جیلانی اللہم انی اسألوکا بجدی و بحق جدی و نبیکا و من خلقکا, اے اللہ میں اپنے نانا اور تیرے رسول کے وسیلے سے مانگ رہا ہوں, تیرے حبیب کے اور اپنے نانا کے صدقے سے مانگ رہا ہوں. کیا مانگا؟ فرمایا اللہ تقبضا روحا مرید و مریدت الا علی التوبہ. اے پاک پروردگار مجھ سے وعدہ فرما کہ میرا کوئی مرید, کوئی مریدہ, وہ مرد ہو یا عورت, اس وقت تک اسے تو موت مت دینا جب تک کہ تو اسے توبہ کی توفیق نہ عطا فرما دینا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث اعظم, فیضان غوث اعظم. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. حضرات محترم, یہ نسبت ہے ہماری سرکار غوث العظم سے. فرماتے ہیں غوث اعظم اللہ تقبضا روحی روحا مرید و مریدا, اے اللہ مجھ سے وعدہ کر کہ جب تک میرے مرید اور مریدہ کو تو توبہ کی توفیق نہ دے دے اس وقت تک انہیں موت مت دینا. اس لیے عزیزان گرامی, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. سجادہ نشین سید ریاض شاہ صاحب قبلہ کی آمد ہے. آپ ذات کھڑے ہو کے استقبال کر لیں. نعرہ لگا لیں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. خانقاہ قادریہ, فیضان غوث اعظم, فیضان غوث اعظم, جشن غوث اعظم. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. تشریف رکھیں حافظات, تشریف رکھیں. درود پاک پڑھیں, درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی چالو رہنے کی ضرورت ہے اس کو. حضرت بولیں گے تو حضرت کے ساتھ. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. کیا فرمایا سرکار غوث العظم نے؟ حضرت شیخ عبداللہ تستری فرما رہے ہیں کب غوث اعظم پیدا بعد میں ہو رہے ہیں 200 سال کے بعد, مگر اولیاء اللہ کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا
اور یہ ہمارے عقیدے کی سند ہے کہ جب نبی کے شہزادوں کے علم کا یہ عالم ہے تو پھر محمد رسول اللہ کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ عزیزان گرامی، فرمایا اللہ تقبض روح مرید و مریدا الا علی التوبہ، اے اللہ مجھ سے وعدہ کر کہ جب تک میرا مرید یا مریدہ توبہ نہ کر لے اس وقت تک اسے موت مت دینا۔ حضرت شیخ عبداللہ تستری فرماتے ہیں پھر غوث آدم سے رب نے 70 مرتبہ وعدہ فرمایا، 70 مرتبہ کہ عبد القادر ہاں میرا وعدہ ہے جو تیرا مرید ہوگا بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، جو تیری مریدہ ہوگی بغیر توبہ کے نہیں مرے گی۔ عزیزان گرامی یہ مقام ہے، اس لیے تو ہم کہتے ہیں قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے یہ نسبت قادریہ ہمیں مل جاتی ہے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہے، ہماری آخرت بھی کامیاب۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ برادران اسلام، سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہماری یہ نسبت ہے۔ اب یاد رکھیں دنیا کے اندر بے شمار اولیاء اللہ نے بھیجے، ہر نبی کی امت میں کوئی نہ کوئی ولی، پہلے کی امتیں تھیں کسی امت میں ایک ولی، کسی امت میں 2 ولی، کسی امت میں ولی ہی نہیں تھا۔ حضرت انبیاء جو پہلے کے تھے بنی اسرائیل میں انبیاء، کوئی کسی گھرانے کے لیے نبی، کوئی کسی قبیلے کے لیے نبی، اب اس میں چند لوگ ہوتے تھے تو اس میں کوئی ضروری تو نہیں تھا کہ کوئی ولی ہوتا۔ عزیزان گرامی ہر دور میں انبیاء آتے رہے، انبیاء کی امت میں کوئی نہ کوئی ولی آتا رہا، مگر یہ اور انبیاء کا مقام ہے۔ ہمارے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ زور سے بولو سبحان اللہ۔ نبی فرماتے ہیں وہ اور انبیاء کا مقام ہے جن کی امت میں کوئی ولی ہوا یا نہیں ہوا، مگر نبی نے فرمایا اے لوگوں سنو میری امت کا یہ مقام ہے، میری امت کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ جہاں میری امت کے 40 مومن جمع ہو جائیں ان میں ایک اللہ کا ولی ضرور بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ہم اسے پہچانے یا نہ پہچانے، وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ عزیزان گرامی اب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جہاں 40 مومن جمع ہو جاتے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی ضرور۔ ولایت مختلف درجات کے اعتبار سے، کسی کو ولایت جوانی کے دور میں ملی، کسی کو ولایت بچپنے کے دور میں ملی، کسی کو ولایت اس کی زندگی کے آخری دن تک میں ولایت اللہ نے عطا فرمائی، کسی کو ولایت اپنی حیات کے چند دن پہلے ملی۔ عزیزان گرامی کوئی مادرزاد ولی بن کر کے آیا، اب پھر ولایت ملنے کے ذریعے بھی الگ الگ، کسی کو اللہ نے ولایت عطا کی تو اس کے مجاہدات کو دیکھ کر اللہ خوش ہو گیا، اس نے اس کو ولایت عطا کر دی۔ کسی نے بہت زیادہ رب کو راضی کیا، اللہ نے اسے ولایت عطا کر دی۔ کوئی آیا اور کسی اللہ والے کی بارگاہ میں بیٹھ گیا، اس کی صحبت کو اختیار کر لیتا ہے، اور صحبت کو اختیار کرنے کے بعد جب وہ اس کی بارگاہ میں بیٹھ کر اللہ کا تذکرہ سنتا ہے، رسول اللہ کا فرما بردار بنتا ہے، تب اللہ نے اس کو ولایت کا تاجدار بنا دیا۔ عزیزان گرامی ہر ولی ہمارے لیے لائق تعظیم ہے، ہر ولی کی عزت ہمارے سر کے بالوں سے زیادہ ہے، مگر یاد رکھو ولایت میں درجات الگ الگ ہیں۔ کوئی ولی بنایا گیا، کوئی ولیوں میں ولی بنایا گیا، کسی کو قطب بنایا گیا، کسی کو ابدال بنایا گیا، کسی کو قطب الاقطاب بنایا گیا، کسی کو بدل الابدال بنایا گیا۔ عزیزان گرامی اب آؤ ان تمام اولیاء میں جو مقام شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے اس کے حوالے سے یاد رکھو، اب تمام علماء اہل سنت کا اور تمام فقہ کا یہ اتفاق ہے کہ حضرت امام حسن عسکری سے لے کر حضرت امام مہدی تک جتنے اولیاء آ چکے ہیں اور جتنے قیامت تک دنیا میں آئیں گے وہ سارے کے سارے ولی سرکار غوث اعظم کی بارگاہ سے ولایت لے کر کے آ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی یہ مقام ہے میرے غوث اعظم کا کہ جب اللہ نے آپ کو ولی ہی نہیں بنایا ولی گر بنا دیا ہے، اگر زبان سے نکل جاتا ہے کہ جا تجھے اللہ ولایت دے دے تو اللہ تعالیٰ قطبیت کا مقام عطا فرمائے۔ بے شک بے شک سبحان اللہ، بے شک سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، آپ کو اللہ رب العزت نے کیسا مقام عطا فرمایا
कैसा मकाम कि दुनिया के अंदर और लोगों के मकाम जितने हैं, एतराज करने वाले एतराज करते हैं कि जब कहते हो गौसे आदम ने फरमाया हादा कदमी अला रक़बति कुल्ले वलीयिल्लाह, इस पर दूसरे नंबर वाले जो 2 नंबर का माल होता है, समझ रहे हैं ना, अरे 2 नंबर वाले यार, शामी कबाब माथे पर, वो कहते हैं आपने अब्दुल कादिर का मकाम अबू बकर से बढ़ा दिया, आपने अब्दुल कादिर का मकाम मौला अली से बढ़ा दिया। हमने कहा हमने तो नहीं बढ़ाया। कहने लगा आप कहते हो ना कि अब्दुल कादिर ने फरमाया कदमी हादिही अला रक़बति कुल्ले वलीयिल्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। तो वली तो अबू बकर भी है, वली तो उमर भी है, वली तो उस्मान भी है, वली तो अली भी है, हसनैन करीमैन भी है, तलहा और जुबैर भी है, अशरे मुबश्शरा भी है। अजीज़ाने गिरामी, हमने कहा तुम्हारी आंखों में नजर नहीं आता, इसलिए कि जब आंखों में इनात का चश्मा लगता है फिर हकीकत को कोई देख नहीं पाता है। मैंने कहा देख लो और कौन खोल कर देखो और पढ़ करके देखो। फरमा दिया गया कि हजरत इमाम हसन अस्करी के बाद से जितने औलिया आए हैं, हजरत इमाम मेहदी तक जितने औलिया दुनिया में आएंगे, उन सारे वलियों की गर्दन पर गौसे आदम का कदम है। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये जुमला गौस की जुबान से कहलवाया है, मेरे गौस ने कुछ नहीं कहा। इसीलिए तो बरेली के इमाम ने इरशाद फरमाया था वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म हज़रत अल्लामा मुफ्ती तनवीर कादरी साहब क़िबला, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब गौसे आदम को कब विलायत मिली? किसी को बचपन में, किसी को कब कोई मादरजाद वली पैदा हुआ, हुजूर साबिर पाक। मगर सरकार गौसे आदम और हुजूर साबिर पाक का मकाम देखें, जानते सब हम हैं। गौसे आदम तो बगदाद में है, बहुत से लोग इसीलिए तरसते हैं, कहते हैं काश बगदाद जाना हो जाए। वहां के लिए तो आपको वीजा भी चाहिए, पासपोर्ट भी चाहिए, बहुत सारे माल दौलत असासा चाहिए जाने और आने के लिए। मगर साबिर पाक के मकाम को भी कम मत समझना, इसलिए कि मुस्तफा ने 2 तख्तियां अता की हैं, एक गौसे आदम को दी है, दूसरी साबिर पाक को अता फरमाई। सुनो, हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला, नाम सुना है, जानते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जानते होंगे। क्यों? इसलिए कि हम सब कूड़े वाले हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है जानते हैं? हजरत इमाम हुसैन के परपोते का नाम इमाम जाफर सादिक है। इमाम आली मकाम के बेटे, क्या नाम था उनका? करबला में जो बचे, हजरत इमाम सैयदे सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे, उनका नाम हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर, और हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर के बेटे का नाम हजरत इमाम जाफर सादिक है। ये इमाम जाफर सादिक, जानते हैं आपका मकाम कितना आला, कि जिस इमाम की हम तकलीद करते हैं हजरत इमाम आजम उनके शागिर्द हैं, इमाम जाफर सादिक से पढ़ते हैं इमाम आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत इमाम जाफर सादिक का सन्ने वफात सन 140 हिजरी है। आप फरमाते हैं, आपने कश्फुल गैब में लिखा है, इसे कहते हैं कि 11 रजबुल मुरज्जब है, इसलिए कि आपकी सन्ने वफात 15 रजबुल मुरज्जब 140 हिजरी है। कहते हैं 11 रजबुल मुरज्जब है, जुमेरात का दिन है, सुबह को जुमा होने वाला है, रात का वक्त है, मैं अपने औरादो वज़ाइफ में मशगूल हूँ। कहते हैं अचानक मेरी आंखों में नींद का गलबा होने लगा। नींद का जैसे ही गलबा हुआ, जो खिलाफ आदत था, मुझे नींद कभी आती नहीं थी, रात को मैं अल्लाह की इबादत करता था, मगर उस दिन जब नींद आने लगी, एक गैबी आवाज आती है कि ए इमाम जाफर सादिक, आप अब अपने औरादो वज़ाइफ को मौकूफ करें, आलम रोया की तरफ तवज्जो करें, आप इधर देखें, जो आपको दिखाया जा रहा है वो ख्वाब नहीं है, उसे दुनिया वालों को बता करके आना। कहते हैं
ہیں ابھی اتنا ہوا تھا کہ اچانک میرا ذہن جاتا ہے ایک طرف، دیکھا گیا کہ ایک عالیشان باغ ہے، باغ میں ایک موتی کا خیمہ ہے، خیمے پہ سرکار مدینہ، اس میں ایک تخت بچھا ہے جس پر پیارے مصطفیٰ تشریف فرما ہے۔ کہتے ہیں حضرت انس بن مالک کو میں نے دیکھا، آنے کے بعد مجھے بلایا اور سرکار کی بارگاہ میں لے جا کر پیش کر دیا۔ کہتے ہیں میں گیا آقا کی بارگاہ میں نے سلام عرض کیا، مصطفیٰ نے بیٹھنے کے لیے ارشاد فرمایا، میں بھی بیٹھ گیا۔ 11 اور سرکار کے اہل بیت وہاں موجود ہیں۔ کہتے ہیں جب سرکار وہاں بیٹھے ہیں، سرکار نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اے جعفر جو دیکھ رہے ہو اسے خواب مت سمجھ لینا، بلکہ تم ہم سے 2-3 دن کے بعد ملاقات کرنے والے ہو، 3 دن کے بعد تم اس کو اپنے شاگردوں کو بتانا، اپنی کتابوں میں لکھ کر کے آنا، یہ بات میں بتا رہا ہوں یہ کوئی خواب کی بات نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں میں دیکھتا رہا، اس کے بعد میں نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دائیں زانوں پر ایک نور برف کی طرح چمک رہا ہے، بائیں زانوں پر ایک نور سرخ یاقوت کی طرح چمک رہا ہے۔ عزیزان گرامی اتنے میں کہتے ہیں حسنین کریمین آتے ہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، سرکار نے دونوں نواسوں کو اپنے قریب بلایا۔ کہتے ہیں اس کے بعد حسنین کریمین نے پوچھا تھا کہ اے نانا جان یہ جو آپ کے دانوں پر 2 نور چمک رہے ہیں یہ کون ہے؟ آقا نے فرمایا تھا اے میرے بیٹو سنو، تمہاری شہادت کے جب میں نے دستخط دیے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تم دونوں کی شہادت کے لیے جب میں راضی ہو گیا تو اللہ نے مجھے 2 ایسی روحیں عطا فرمائی ہیں اور یہ وہ دونوں روحیں ہیں جو تمہارے بعد میرے دین کو بچانے والی ہوں گی۔ کہتے ہیں سرکار نے فرمایا یہ جو میرے داہنے زانوں پر ہے یہ محی الدین عبد القادر ہوگا جو 471 ہجری میں پیدا ہوگا، اور جو میرے بائیں زانوں پر ہے یہ علاء الدین صابر کلیری ہوگا جو ہندوستان کے اندر دین کا ڈنکا بجا رہا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء اکرام، ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ حضران اسلام فرما رہے ہیں سرکار حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں پھر سرکار نے فرمایا کہ جب میرا دین بہت کمزور ہو جائے گا، میرا دین جب سسک رہا ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ محی الدین جیلانی کو پیدا کرے گا اور یہ میرے دین کو اپنے ہاتھ کی طاقت سے زندہ کر دے گا۔ اور کہتے ہیں کہ جب 500 کے بعد کی جب یہ علاء الدین صابر کو پیدا کرے گا یہ ایسی جگہ میں جائے گا جہاں صرف کفرستان ہوگا، اور وہاں پر جانے کے بعد یہ میرے دین کی تبلیغ کرے گا۔ عزیزان گرامی تاریخ صابر پاک کو پڑھ کر کے دیکھ لیں کہ جب صابر کلیر میں آئے ہیں تو اس وقت کا حال کیا ہے۔ حضرات محترم پتہ چل گیا کہ غوث آدم پیدا تو ہو رہے ہیں 471 ہجری میں اور 140 ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب آپ کی ولایت کی سند عطا فرما رہے ہیں۔ یہ غوث آدم کا مقام ہے۔ میرا غوث پیدا ہوا ہے تو ولی نہیں، ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی ابن نبی بن کر کے پیدا ہوا، یہ غوث آدم ہے۔ اور سنو تفریح الخاطر فی مناقب شیخ عبد القادر، لکھنے والے ان کا نام بھی عبد القادر ہے مگر یہ حضرت شیخ عبد القادر اربلی رحمت اللہ تعالی علیہ غوث آدم کی حیات پر انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام ہے تفریح الخاطر فی مناقب شیخ عبد القادر۔ فرماتے ہیں کہتے ہیں سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے ولایت کب عطا فرمائی جانتے ہیں؟ کہتے ہیں جس دن مصطفیٰ کو رب نے معراج عطا فرمائی، جس دن مصطفیٰ کو معراج عطا فرمائی۔ کہنے لگے مطلب یہ کہ غوث اعظم نے خود فرمایا کہ جب مصطفیٰ معراج کے لیے تشریف لے جانے لگے اور سرکار جب آسمانوں سے اوپر پہنچے تو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا مولا مجھے حبیب کے قدموں میں جانے کی اجازت دے دی جائے۔ کہتے ہیں سرکار اور ایک روایت میں لکھتے ہیں کہ ایسے کہ جب سرکار براق پر سوار ہو رہے ہیں تب غوث اعظم کی روح نے کہا کہ پاک پروردگار میں یہ چاہتا ہوں کہ نبی میرے کاندھے پر اپنا قدم رکھ کر براق پر سوار ہو جائے۔ کہتے ہیں اس کے بعد اللہ نے اجازت دی
اور غوث آدم کی روح سرکار کے قدموں کے نیچے آئی. مصطفیٰ نے اپنا قدم غوث آدم کے شانے پر رکھا. سرکار براق پر سوار ہو گئے اور جب سرکار براق پر سوار ہوئے فرماتے تب سرکار نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اے بیٹے عبد القادر آج میرا قدم تیری گردن پر اور سارے ولیوں کی گردن پر تیرا قدم ہوگا. تیری گردن پر میرا قدم ہوگا, سارے ولیوں کی گردن پہ تیرا قدم ہوگا. عزیزان گرامی یہ مقام سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اس غوث آدم سے ہم نسبت رکھتے ہیں. آج اس غوث آدم کا جشن ہم منا رہے ہیں جس غوث آدم کی بارگاہ سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. اللہ نے جسے وہ مقام عطا کیا ہے کہ سب کا کہنا یہ ہے جو محمد درمیان انبیاء غوث آدم درمیان اولیاء, کہ جس طرح پیارے نبی کا مقام سارے انبیاء کے درمیان ہے یہی حال غوث آدم کا سارے اولیاء کے درمیان. بے شک سبحان اللہ, بے شک بہت خوب ماشاءاللہ, زندہ باد. رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرو اور ان کا ذکر سنو, ذکر کیا کرو, اپنے بچوں کو ذکر کر کے سناؤ. سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے ہیں تو مادر زاد ولی بن کر پیدا ہوئے. غوث آدم کے مجاہدات کو پڑھو, غوث آدم کی حیات کو پڑھو. سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال کیا ہے کہ آپ مادر زاد ولی کب ولایت مل گئی؟ معراج میں. مگر غوث آدم دنیا میں آئے تو کہاں ضرورت تھی میرے غوث کو کسی کے سامنے بیٹھ کر کے علم حاصل کرنے کی؟ کہاں ضرورت تھی پیران پیر کو مجاہدات کی اور عبادت و ریاضت کی؟ کیونکہ اللہ نے ولایت پہلے عطا فرما دی تھی. مگر غوث آدم کا حال کیا ہے کہ درخت کے پتے کھاتے ہیں میرے غوث, مگر اللہ کی عبادت سے کبھی روگردانی نہیں کی ہے. آج ہم علم سے دور ہیں, ہماری اولادیں اسلام کو نہیں سمجھ سکی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کبھی سمجھانے کی کوشش نہیں کی. میں نے کہا وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہیں, کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے جب اتنا مقام دیا تھا تو کسی کے سامنے بیٹھ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. مگر غوث آدم جب چلنا سیکھے ہیں تو ماں نے مکتب جانے کے لیے آپ کو کہہ دیا. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں مکتب جاتا تھا آپ سے پوچھا گیا آپ کو یہ پتہ کب چل گیا تھا کہ آپ ولی ہیں؟ تو غوث آدم فرماتے ہو تو اللہ نے مجھے دے دیا تھا, مگر ہاں جب میں مکتب جاتا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی شخص میرے آگے آگے چلتا ہے اور وہ کہتا ہے اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کرو, اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کرو, اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کرو. عزیزان گرامی وہ غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. مگر آپ کا حال دیکھیں, آپ کی عبادت و مجاہدات کا حال دیکھیں کہ رات و دن آپ دین کی خدمت بھی کرتے ہیں, پوری رات اللہ کی عبادت ہوتی ہے. تاریخ میں حضرت امام ابو الحسن شتنوفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بہجت الاسرار میں لکھا ہے, اور یہ بہجت الاسرار غوث آدم کی حیات پر ایک ایسی مستند کتاب ہے کہ جس طرح حدیثوں میں سرکار کے لیے بخاری کو کہا جاتا ہے, بہجت الاسرار کو غوث آدم کے لیے بھی حدیث کی کتاب کہا جاتا ہے. برادران اسلام آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار غوث العظم نے تقریباً ایک روایت میں آیا کہ آپ نے 40 دن تک اور ایک روایت میں آیا 70 دن تک ایک دانہ نہیں کھایا. ایک دانہ, ایک دانہ. وہ عبد القادر جس کے دروازے سے کبھی کوئی بھوکا نہیں جاتا, جس کی بارگاہ سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا, وہ غوث آدم ہے. کہتے قدر بھوک لگی, بھوک کا غلبہ ہوا, شیطان نے غلبہ کرنا چاہا. کہتے ہیں کہ بغداد سے نکل کر خراسان پہنچ گئے, کھانے کے لیے کچھ نہیں. پہنچے, دیکھتے ہیں, دیکھنے کے بعد کہتے ہیں دیکھتے ہیں خراسان کے جو جنگل وہ ہیں کھنڈرات, اس کے اندر داخل ہونے کا ارادہ کیا کہ کھنڈرات پڑے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی حلال چیز وہاں مل جائے جسے کھا کر کچھ پیٹ کی آگ بجھ جائے. وہاں پر کوئی کھانا نہیں رکھا تھا, کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ پھلوں میں پیدا کر دے یا کوئی چیز ایسی, اس ارادے سے آپ اس میں داخل ہونا چاہتے ہیں. کہتے ہیں غوث آدم جب وہاں پر پہنچے اور جیسے ہی ان کھنڈرات میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ ان سے پہلے وہاں پر
40 اولیاء کرام اسی تلاش میں وہاں موجود ہیں، جو کوئی رزق حلال وہاں مل جائے تو وہ کھا کر کے کچھ پیٹ کی آگ کو بجھا لے۔ غوث اعظم نے اپنا قدم پیچھے کھینچ لیا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ واپس کیوں آ گئے؟ میرا غوث فرماتا ہے اس لیے میں نہیں چاہتا کہ جہاں میرا بھائی اپنے لیے پریشان ہو اس کے رزق میں میں آڑے بن جاؤں۔ عزیزان گرامی، یہ سیرت ہے میرے غوث اعظم کی۔ حضرات محترم سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اے لوگوں، جینے کا سلیقہ سیکھ لو، اللہ کی عبادت کر لو، اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانیوں کو جھکا دو۔ جب تک رب کو راضی نہیں کر لو گے، مصطفیٰ کی سیرت پہ عمل نہیں کر لو گے، اس وقت تک تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آؤ ذرا درود پاک پڑھیں اور پھر آگے چلتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔ سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بغداد میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس دور کا معاملہ، والدہ نے جب آپ کو بغداد بھیجا تو کتنے دینار دیے تھے آپ کو یاد ہے؟ کتنے؟ 40 اشرفیاں۔ کچھ زمانے کے بعد کچھ سلائی کر کر آ کے انہوں نے چند سکے اور اکٹھے کیے۔ بغداد سے ایک تاجر، گیلان سے ایک تاجر بغداد آتا تھا۔ آپ کی والدہ نے کو پتا چلا کہ قافلہ جا رہا ہے بغداد۔ آپ نے ایک تاجر کو کہا کہ یہ تھوڑے سے پیسے ہیں، بغداد میرا بیٹا عبد القادر گیا ہے دین سیکھنے کے لیے، مصطفیٰ کی حدیث پڑھنے کے لیے، کہیں ملے تو اسے جا کر کے یہ اس کا خرچہ دے دینا۔ برادران اسلام لکھتے ہیں حضرت علامہ شاہ ابو الحسن شتنوفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، وہ تاجر بغداد آیا، اپنا مال بیچا، خریدا، جو بھی کچھ کیا، اس کے بعد ڈھونڈتا بھی رہا مگر غوث اعظم کا کہیں پتہ نہیں چلا، اس لیے کہ ابھی لڑک پن کا دور ہے۔ کہتے ہیں وہ تلاش کرتا رہا، کئی دن تلاش کیا، اب اس کے پاس اپنے اخراجات کے پیسے خرچ ہو گئے، اب ختم ہو گئے، غوث اعظم کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ ایک دن بھوک بہت زیادہ لگی، اب سوچا کھانے کے لیے پیسہ تو میرے پاس ہے نہیں، آخر کھانے کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ غوث اعظم کی امانت جو اس کے پاس تھی، اس نے اس میں سے 2 سکے نکالے اور کھانا خرید لیا، اور کھانا خریدنے کے بعد اب کھانے کے لیے جاتا ہے، ایک مسجد کے اندر پہنچا ہے، وہ خود بیان کرتا ہے کہ میں مسجد میں پہنچا، پہنچنے کے بعد میں نے جیسے ہی وہاں پہنچ کر کے نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد جب میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، میری نظر پڑی مسجد کے کوچے میں ایک بچہ جو بڑی لگن کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پوری طریقے سے منہمک ہے۔ کہتے ہیں جب اس نے سلام پھیر دیا، میں نے اس سے کہا آؤ میرے ساتھ کھانا کھا لو، کہنے لگا نہیں اللہ تمہارا بھلا کرے تم ہی کھا لو۔ میں نے اس کو بہت اصرار کیا، کہتے ہیں وہ بچہ وہاں سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد میرے دسترخوان پر آ کر بیٹھ گیا، میں نے کھانا توڑا اور آدھا آدھا بانٹ کر کے ہم لوگ کھانے لگے۔ اس نے کھانے کے درمیان مجھ سے پوچھا اے میرے بھائی کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا کہ میں جیلان کا رہنے والا ہوں، جیلان سے بغداد آیا تھا۔ کہنے لگے اچھا آپ جیلان کے رہنے والے ہیں، اس لیے کہ جب اپنے وطن کا کوئی ملتا ہے تو دل میں ایک عجیب خوشی سی پیدا ہوتی ہے۔ غوث اعظم کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی، کہنے لگے آپ جیلان سے آئے ہیں؟ کہنے لگا ہاں جیلان سے آیا، میں اپنے تجارت کے سلسلے میں آیا تھا مگر مجھے یہاں بغداد میں ایک شخص کی تلاش ہے۔ کہنے لگے کون شخص ہے؟ کہتے ہیں ہمارے قصبے جیلان کا ایک بچہ یہاں تعلیم حاصل کرنے آیا، اس کی ماں نے اس کے لیے مجھے کچھ سکے دیے تھے، اس کی امانت میرے پاس تھی، میرا اپنا سارا پیسہ خرچ ہو گیا مگر وہ بچہ مجھے نہ مل سکا۔ آج ہی جو کھانا ہے، آج میں نے اس کی امانت میں خیانت کر لی ہے، آج اس کے پیسے کا یہ کھانا میں کھلا رہا ہوں۔ اتنا سننا تھا، میرے غوث کے چہرے پر ایک اور مسکراہٹ آتی ہے۔ آپ نے فرمایا نام کیا ہے اس کا؟ کہنے لگے اس کا نام اس کی والدہ نے عبد القادر بتایا تھا۔ عزیزان گرامی، غوث اعظم فرماتے ہیں وہ اللہ کے نیک بندے جسے تو تلاش کر رہا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ عبد القادر میں ہی ہوں جس کی ضمانت تیرے پاس ہے۔ کہتا ہے ایک عبد القادر جیلانی، میں نے آپ کے حق میں امانت میں خیانت کی ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں نہیں، تیرا شکر ہے تو نے مجھے تلاش کر لیا ہے، یہ کھانا بھی تیرے لیے ہے اور جو سکے بچے وہ بھی تیرے لیے ہو گئے، تو خوش ہو جا۔ چلا بہت خوب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت خوب، زندہ باد زندہ باد۔ ختم کر دیں، چلیں پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی
सय्यदीना व शफीअना हबीबिना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। हम भी मदीना जाते हैं, अल्लाह आपको भी लेकर के जाए। जोर से बोलो आमीन। कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते बोले आमीन। अल्लाह ने अगर इस सिलसिले में कबूल कर लिया तो दोनों जहान कामयाब हो जाएंगे। बिरादरान इस्लाम, सरकार गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला के हवाले से इसको आला हजरत ने फतावा रज़विया की जिल्द 12 में लिखा है। हजरत सरकार गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला के हवाले से हम जाते हैं मदीना, हम भी जाके सलाम पढ़ते हैं, बड़े बड़े मुहद्दिसीन जाते हैं, मगर क्या कोई मुस्तफा से मुसाफा करता है? मुसाफा करता है? नहीं। इसलिए कि वो हाथ भी होना चाहिए जो मुस्तफा के हाथ में जाने के लायक हो। आला हजरत ने लिखा, गौसे आजम सन 519 में हज के लिए तशरीफ ले गए और कहते हैं उस वक्त अकेले नहीं बल्कि बगदाद के 1000 से ज्यादा बड़े बड़े औलिया किराम मेरे गौस के साथ गए हैं। जोर से बोले सुभान अल्लाह। हजरत साद कैलवी, हजरत अली बिन हैती, ये ऐसे बड़े बड़े कुतुबे जमाना सरकार गौसे आदम के साथ हैं। कहते हैं वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद उसके बाद कहते हैं फजा अब्दुल कादिर इला कब्रत नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कहते हैं कि सरकार गौसे आदम हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के करीब आए वसल्लमा, और फिर सरकार पर सलाम पेश किया और उसके बाद आपने ये 2 शेर पढ़े। फरमाते हैं फी हालतिल बोदे रूही कुन्तु उरसिलुहा लितुक़ल्लिबा लितुक़ब्बिला अन्नी वहिया नायबती व हादिही नौबतुल अशबाहि कद हदरतो कहतहदा बिहा फक़ब्बला बिहा बियदी। अजीज़ाने गिरामी फरमाते हैं सरकार गौसुल आदम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर के करीब खड़े होकर सलाम अर्ज किया और सलाम अर्ज करने के बाद कहते हैं फी हालतिल बोदे रूही कुन्तु उरसिलुहा, या रसूल अल्लाह जब मैं दूर था सरकार, जब मैं नहीं आ पाता था तो अपनी रूह को अपना नाइब बनाकर आपकी बारगाह में भेजता था। लितुक़ब्बिला अन्नी वहिया नायबती, ताकि वो आपकी कब्र अनवर को बोसा दे और मेरा पैगाम आप तक पहुंचा दे। फिर फरमाते हैं वहादिही नौबतुल अशबाहि कद हदरतो, या रसूल अल्लाह आज मकाम दूसरा है, आज ये गुनाहगार आपकी बारगाह में खुद हाजिर हो गया है। फकैज़ा लितहज़ा बिहा कब्री, फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तो अब आप देर ना करें, अपना हाथ मुझे अता फरमाए ताकि मैं उसे बोसा देकर के अपने सर पे लगा लूं। हजरत अली बिन हैती कहते हैं अभी अब्दुल कादिर जिलानी ने इतना कहा था कि नबी कौनैन ने कब्र से हाथ बाहर फरमा दिया, सरकार का हाथ बाहर आ गया, कब्र से बाहर आया। कहते हैं फक़ब्बलहा व साफ़हा व वदा अला रासिहा, कहते हैं सरकार गौसे आदम ने मुस्तफा के हाथ को पकड़ लिया, चूमते हैं, फिर उसको सीने पे लगाते हैं और फिर उसे लिया और अपने सर पे रखा। और उसके बाद सारी दुनिया ने देखा है कि गौसे आदम अगर नबी की बारगाह में सलाम कर देते हैं तो मुस्तफा उनको जवाब भी अता फरमाते हैं, उनसे मुसाफा भी। हज़रात मोहतरम, ये सरकार गौसुल आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, वो गौसे आदम कि जिनसे हमारी निस्बत वाबस्ता होना चाहिए, मगर हम खुद को कादरी बताते जरूर हैं मगर हमारा कैरेक्टर कादरियों जैसा नहीं होता। मैंने कहा उस गौसे आदम के सीरत के बारे में कभी पढ़ कर के देखो। गौसे आदम जब तालीम हासिल कर रहे हैं, भी बचपने का लड़कपन का दौर है, सफर में है, सफर में चलते चलते पैरों में चप्पल नहीं, आज के जैसे ये दमदम के जैसे हवाई अड्डे चिकने रोड नहीं होते थे, बल्कि कंकरीले पथरीले रास्ते होते। गौसे आदम नंगे पैर चले, पूरे पैर जख्मी हो गए, पैरों से खून निकलने लगा। एक बस्ती में पहुंचे हैं, मगरिब की नमाज का वक्त है, मेरे गौस ने अपने पैरों को
دھویا, وضو کیا اور اس کے بعد نماز مغرب ادا کی. مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد غوث اعظم نے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دیا, اور سر جھکانے کے بعد کہتے ہیں پاک پروردگار میں تیرے نبی کی حدیث سے سیکھنے کے لیے نکلا ہوں, مولا تیرا دین حاصل کرنے کے لیے نکلا ہوں. پروردگار عالم کم سے کم میرے پاس اتنا اثاثہ تو دے دے کہ میں ننگے پیر چلتے چلتے میرے پیر زخمی ہو گئے, مجھے کم سے کم پیروں کے لیے چپل تو میسر ہو جائے. عزیزان گرامی, غوث نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا ہے, مگر میرا رب کیسے آزماتا ہے پیرانے پیر کو. سرکار غوث اعظم نے دعا کی, اور دعا کرنے کے بعد اب مسجد سے اٹھے ہیں, نکل کر جیسے ہی مسجد کے باہر دروازے پر پہنچے ہیں, شیخ عبد القادر جیلانی کیا دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر ایک بھکاری بیٹھا ہوا ہے, اور وہ بھکاری ایسا نہیں بلکہ ایسا ہے جس کے دونوں پیر ہی نہیں ہیں. اللہ اکبر, میرے غوث کی نظر پڑتی ہے ان دونوں پیروں سے معذور بھکاری پر. میرا غوث دوڑ کر مسجد میں واپس چلا گیا, ایک چیخ ماری, رب کی بارگاہ میں پیشانی رکھی, اور رکھنے کے بعد کہتے ہیں اے مولا عبد القادر نے تیری ناشکری کی ہے, پروردگار عالم معاف فرما دے, مجھے چپل نہیں چاہیے, تیرا کروڑوں بار شکر ہے کہ تو نے کم سے کم عبد القادر کو دونوں پیر تو عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان غوث اعظم, مقام غوث اعظم, عظمت غوث اعظم. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, بہت رات محترم یہ مقام ہے میرے غوث کا. سرکار غوث العظم کو اللہ نے کیا مقام عطا کیا, آپ جو فرماتے ہیں وہ ہو جاتا ہے, بلکہ فرماتے ہیں حضرت ابو الحسن شتنوفی رحمت اللہ تعالی علیہ, انہوں نے انہی لوگوں سے غوث اعظم کے واقعات کو لیا جنہوں نے غوث اعظم کو دیکھا ہے یا پھر غوث اعظم کو دیکھنے والے کو دیکھا ہے. فرماتے ہیں غوث اعظم سے پوچھا گیا کہ عبد القادر آپ کو اللہ نے یہ مقام کیسے عطا کر دیا؟ کہنے لگے کیسا مقام کہ آپ جو زبان سے نکلتا اللہ وہ کر دیتا. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ 30 سال, کتنے 30 سال, چھوٹا موٹا زمانہ نہیں ہے, 30 سال. کہتے ہیں 30 سال تک عبد القادر نے وہ کیا ہے جو اس کے رب نے کہا. کیا 30 سال تک عبد القادر نے وہ کیا جو اس کے رب نے کہا. کہتے ہیں مگر اب مقام یہ آ گیا ہے کہ اب رب وہ کر دیتا ہے جو عبد القادر کہہ دیتا ہے. یہ اللہ کی عطا کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو کتنا مقام عطا فرما دیتا ہے, کتنا افضل و اعلیٰ بنا دیتا ہے. اس غوث اعظم کی شان کو ہم کیا بیان کر سکتے ہیں. یہ آج ہم غوث اعظم کا مجلس سجا کر بیٹھے ہیں, سید تنویر میاں صاحب اور حضور سید ریاض میاں, ریاض ملت کی موجودگی میں. یہ ان کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچنے کا ایک ذریعہ بنا دیا ہے. بلکہ پیرانے پیر نے تو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ روئے زمین پر کوئی بندہ اس وقت تک میرا نام نہیں لے سکتا جب تک میں نہ چاہ لوں. کیا فرمایا؟ روئے زمین پر کوئی بندہ اس وقت تک میرا نام نہیں لے سکتا جب تک کہ میں نہ چاہ لوں. تو یہ ہمارے لیے خوش بختی ہے کہ ہم غوث اعظم کا نام لے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ غوث اعظم ہمیں چاہ رہے ہیں, غوث اعظم ہمیں یاد کر رہے ہیں, غوث اعظم نے ہمیں اپنے غلاموں میں رکھا ہے. اسی لیے ہم پھر پڑھتے ہیں ایک مرتبہ, قادری کر قادری رکھ, قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. آمین 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 بولا کرو, آمین بولا کرو. حضرات محترم, ہمیں چاہیے کہ ہم غوث اعظم کی سیرت کے کچھ پہلوؤں کو دیکھا کریں. سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کیا کریں. سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو طریقہ ہمیں جینے کا دیا ہے ہمیں اس طریقے پہ عمل کرنا چاہیے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہے, اتنا علم آج ہم بیٹھتے ہیں, یہ مائک ہمیں لگانا پڑتا ہے. مجمع اگر زیادہ ہو جائے 200-400 لوگ ہو جائیں تو ہماری آواز وہاں تک شاید نہ پہنچے. مگر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور ہے, آپ نے سنا ہوگا, تقریر نہیں کرتے تھے, درس دیتے تھے. مجمع میں تقریر نہیں کرتے تھے. آپ کے شاگردوں نے کہا, اور شاگرد بھی ہمارے اور آپ کے جیسے نہیں تھے, وقت کے بڑے بڑے قطب, وقت کے بڑے بڑے اولیاء کرام,
میرے غوث کے شاگردوں میں ہوتے تھے. ایک دن آنے کے بعد کہنے لگے حضور یہ آپ کی درسگاہ میں جو درس لگتا ہے اس میں سب لوگ شامل نہیں ہو پاتے. کچھ لوگ اپنے کاروبار میں، بزنس میں، گھر بار میں لگے رہتے ہیں. سرکار ہفتے میں ایک دن ایسا چن لیں کہ جس دن سارے لوگ مجمع عام میں آپ کے ارشادات عالیہ کو سن کر کے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں. یعنی ایک تقریر کی محفل سجائیں. میرے غوث نے فرمایا میں عجمی آدمی ہوں، ان اہل عرب کے سامنے میں کیسے گفتگو کروں گا؟ لوگوں نے کہا حضور آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. سرکار غوث نے فرمایا ان استحی، مجھے شرم آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے، لیکن ہر چیز میں مشیت الہی شامل ہے. ظہر کی نماز ادا کی ہے میرے غوث نے، نماز ادا کی، قیلولے میں لیٹے، میرے سرکار تشریف لے زور سے بولے سبحان اللہ. حضور آنے کے بعد فرمایا بیٹا عبد القادر باز کیوں نہیں کہتے؟ نانا جان اجمی ہوں، ان کے سامنے بولنے میں شرم آتی ہے. سرکار نے فرمایا اپنے منہ کو کھولو. غوث اعظم نے منہ کھولا، نبی نے 6 مرتبہ لعاب دہن لگا دیا. زور سے بولے سبحان اللہ. ابھی سرکار گئے ہیں، دیکھا کہ مولا کائنات تشریف لے آئے. فرمایا بیٹا عبد القادر خطاب کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں بابا شرم آتی ہے، بول نہیں پاتا ان کے سامنے، یہ فصیح و بلیغ لوگ ہیں. میں نے کہا میرے غوث کے سامنے کون فصیح و بلیغ ہو سکتا ہے؟ مگر میرا غوث اپنی بات کو بتانا چاہتا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ سرکار نے 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا، جبکہ نبی چاہتے تو ایک ہی بار میں سب کچھ کر سکتے ہیں، اور وہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، مصطفیٰ جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے نا. مگر سرکار نے لگایا اور ہمیں بتا دیا کہ 3 5 7 یہ اچھی چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے کر لیا کرو. عزیزان گرامی سرکار نے 7 مرتبہ لعاب دہن لگایا. حضرت مولا کائنات آئے، حضرت کا بیٹا منہ کھولو. حضرت غوث اعظم نے منہ کھولا، علی نے 6 مرتبہ لعاب دہن لگا دیا. فرمایا کل سے باز کہنا. عزیزان گرامی اب غوث اعظم جو کیا ضرورت تھی ان کو، مگر نہیں، اللہ تبارک و تعالی نبی کے اور علی کے لعاب کی برکت دکھانا چاہتا ہے. عزیزان محترم پہلے آؤ علی سے پوچھ لیتے ہیں کہ اے علی آپ نے 7 مرتبہ لعاب کیوں نہ ڈالا؟ نبی نے 7 مرتبہ ڈالا. علی کا جواب ہوگا نبی کی برابری کرنا یہ علی کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے نبی نے 7 مرتبہ لعاب لگایا تو علی کیسے برابری کر سکتا ہے؟ عزیزان گرامی یہ عقیدہ ہمیں علی دے رہے ہیں. اب اس کے بعد سرکار غوث اعظم کا حال یہ ہے، مصطفیٰ کے شہزادے نے ایک دن کو متعین کر لیا. جمعرات کو سرکار غوث اعظم کی باز کی محفل سجتی ہے، تو جانتے ہیں کہ اس میں یہ چند 50 100 لوگ نہیں ہوتے تھے، بلکہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں 70 ہزار لوگ ہوتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک کتنے؟ 70 ہزار اللہ اللہ مجمع ہوتا 70 ہزار کا. میں بول رہا ہوں اس ساؤنڈ کی ضرورت ہے. ابھی 1000 لوگ بیٹھ جائیں تو شاید میری آواز پیچھے تک نہ پہنچے. میرے غوث کی آواز کی کرامت دیکھیں. حضرت علی بن حیتی کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی جب منبر پر چڑھتے اور جب خطاب شروع کرتے، کہتے 70 ہزار کا مجمع ہوتا. غوث کی آواز کی یہ کرامت تھی کہ جتنی آواز سب سے آگے والا سنتا تھا اتنی آواز سب سے پیچھے والا بھی سنتا ہے. پھر غوث اعظم کی تقریر ہوتی ہے تو تقریر ایسی ویسی نہیں، بلکہ وحدت الوجود پر، خوف خدا پر، اللہ کے تقوی پر جب تقریر کی جاتی ہے. حضرت ابو الحسن شتروفی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں 100 جنازے اٹھتے تھے اس مجمع سے، کئی 100 جنازے. تو وہاں پر کوئی گلا گھونٹ کے نہیں مارتا تھا، بلکہ غوث اعظم کے جملوں میں وہ روب ہوتا تھا، وہ تقوی ہوتا تھا کہ لوگ اللہ کے خوف سے تڑپ کر جان دیتے تھے. عزیزان گرامی یہ غوث اعظم کا مقام ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہمیں جینے کا سلیقہ دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس طریقے پر عمل کریں. سرکار غوث اعظم کو یاد کرتے رہیں. سرکار غوث اعظم کی اپنی بارگاہ کو، ان کی بارگاہ سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیں، اپنی اولادوں کو ان کی بارگاہ سے وابستہ رکھیں، اور اپنے بچوں کو دین کی تعلیم ضرور دیں. انہیں غوث اعظم کا غلام ضرور بنائیں، حسنین کریمین کی غلامی ضرور سکھائیں، اس لیے کہ جب تک یہ نہیں ہے تو زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی، کامیاب نہیں ہو سکتے.
नमाजों की पाबंदी, सुभान अल्लाह, दीन की तबलीग, सुभान अल्लाह, कुरान की तिलावत, मुस्तफा पर दुरूद, ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। वरना नाम हमारा मुसलमानों जैसा और किरदार हमारा किसी और जैसा हो तो ये क़यामत में नहीं देखा जाएगा। रब ने फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे नामो नसब नहीं, तुम्हारी शाहो हशमत नहीं, तुम्हारी दौलत व सरबत नहीं, तकवा देखा जाता है। जो जितना मुत्तकी होगा अल्लाह की बारगाह में वो उतना ही ज्यादा अल्लाह के करीब होगा, उसको उतना ही ज्यादा बड़ा मकाम दिया जाएगा। अजीजान गिरामी, इसलिए हमें चाहिए हम अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते रहें, सरकार गौसे आदम की बारगाह से खुद को वाबस्ता रखें और उनसे मांगते रहें। इसलिए कि उन्होंने खुद इरशाद फरमाया है यतलुबा कुल्लुम मिनकुम ओतीहा लहू, कि तुम में का जो चाहे वो मुझसे मांग ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत शेख अबू सईद बिन मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम अपने शेख अब्दुल कादिर की बारगाह में बैठे थे। हम 13 लोग थे। कितने? 13 लोग, 10 आखिरत के तलबगार, 3 दुनिया के तलबगार। फरमाते हैं जब हम बैठे थे तो गौसे आदम ने अपनी आंखों को बंद किया और उसके बाद में फिर फरमाया कुल्लु लियतलुबा कुल्लुम मिनकुम ओतीहा लहू, कि तुम में से अपना कोई जो हाजत है वो मांग लो तुम, मैं तुम्हें दे दूंगा। गौसे आदम ने फरमा दिया। फरमाते हैं फज़करू हवाइजुहुम, फिर हम लोगों ने अपनी अपनी हाजतें बयान कर दी। कहते हैं सरकार गौसे आदम ने फरमाया कुल नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई मिन अताए रब्बिका व मा कानु अताउ रब्बिका महजूरा, कि ये सारी चीजें मेरे रब की अता से है और मेरे रब की अता पे रोक नहीं है। मेरा रब बहुत अता फरमाने वाला है। फरमाते हैं सब ने मांगा, उसी में एक शेख हजरत खलील बिन सरसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी बैठे हैं। कहते हैं उन्होंने कहा कि अब्दुल कादिर उरीदु अन ला अमूता हत्ता अनाला मकाम अल कुतबिया, फरमाते हैं मैं ये चाहता हूं कि मुझे उस वक्त तक अल्लाह मौत ना दे जब तक मुझे कुतुब ना बना दे। क्या फरमाया? मैं ये चाहता हूं कि मुझे अल्लाह उस वक्त तक मौत ना दे जब तक मुझे कुतबियत का मकाम ना मिल जाए। फरमाते हैं हजरत अबू सईद बिन मोहम्मद, फरमाते हैं हर बंदे ने जो मांगा था सब कुछ अल्लाह ने उनको अता फरमा दिया। हजरत शेख खलील सरसरी को अभी तक कुतबियत नहीं मिली तो लोगों में बड़ा शशोपंज का मामला रहा। कहते हैं मरने से 8 दिन पहले अल्लाह ताला ने उन्हें कुतबियत का मकाम अता फरमा दिया है। यानी जो गौसे आदम कह देते हैं अल्लाह ताला उसे पूरा फरमा देता है। इसलिए हम आला हजरत की जुबान में फिर कहते हैं क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और इस निशानी के जो सग हैं तुझसे दर से सग, उस सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। अजीजान गिरामी, गौसे आदम के गुलाम बन के रहो, इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब है, उक़बा भी कामयाब है। अल्लाह ताला हमें आपको सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए, हम सबको सरकार गौसुल आदम का सदका अता फरमाए और इन गौसे आदम के शहजादों का साया हमारे सरों पर तादेर कायम और दायम रखे। और हमेशा याद रहे कि गौसे आदम के बेटों से, उनके शहजादों से वाबस्ता रहो। इंशाअल्लाह यही निस्बतें हमें दुनिया में इज्जत देती हैं और आखिरत में जन्नत दे देंगी। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह। एक रस्म की अदायगी कर लेते हैं। बड़ी खुशी होगी आपको जानकर कि सैयद रियाज शाह साहब कादरी, जो कि अपनी हयात में अपना कायम मकाम, अपना जानशीन सैयद तनवीर साहब को बना रहे हैं। आइए मैं मुफ्ती साहब से गुजारिश करूंगा कि उनके सर पर दस्तार जानशीनियत बांधे और उनका इस्तकबाल करें। नारे तकबीर से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खानकाह कादरिया, खानकाह कादरिया, फैज़ान गौसे आज़म, फैज़ान औलिया इकराम। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ سید صاحب اپنی حیات میں یہ اپنا جانشین مقرر کر رہے ہیں اور آپ کو تنہا نہیں چھوڑ رہے ہیں. جس طرح آپ ابھی اپنے علاج کے لیے اپنے غموں کی داستہ کے لیے حضرت کے پاس آتے ہیں، وہ آپ کو اپنی جیتے جی جو ہے اپنے صاحبزادے کو دے رہے ہیں. جب بھی جس طرح ہم سے آپ آتے تھے ملاقات کرتے تھے، ہمارے نہ رہنے کے بعد بھی ہمارا بیٹا ہمارا کام کرے گا. بول دو اب لوگ غریب بولتے سلام تو کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے والد اب قائم رکھو سب کام جو والد صاحب کا تھا تو چلتے رہے گا. تو کھڑے ہو جائیے. سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا سلام. مصطفیٰ جان رحمت تیرا سلام. شما